سبق نمبر 159، سورۃ التوبہ کا رکوع نمبر 6، آیت نمبر 38 تا 42۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما کیا ہوا، لکم تمہارے لیے، اذا قیلا جب کہا جاتا ہے، لکم تمہارے لیے، انفرو نکلو تم، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اثاقلتم گرے جاتے ہو تم، الی الارض زمین کی طرف، ارضیتم کیا پسند کر لیا ہے تم نے، بالحیات الدنیا دنیاوی زندگی کو، من الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، فما سو نہیں ہے، متاع سامان، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا، فی الآخرتی آخرت کے مقابلے میں، الا مگر، قلیل تھوڑا۔ پوری آیت۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ کر رہ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا فائدہ بہت ہی کم ہے؟ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ الا اگر نہیں، تنفرو نکلو گے تم، یعذبکم عذاب دے گا وہ تمہیں، عذاباً علیماً دردناک عذاب، ویستبدل اور بدل کر لے آئے گا وہ، قوماً غیرکم قوم کو تمہارے علاوہ، ولا تضروہ اور نہ بگاڑ سکو گے تم اس کا، شیئاً کچھ بھی، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری آیت۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہارے سوا دوسرے لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کا کوئی نقصان نہ کر سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ الا اگر نہیں، تنصروہ مدد کرو گے تم اس کی، فقد تو تحقیق، نصرہ اللہ مدد کی اس کی اللہ نے، اذ جب، اخرجہ نکالا اس کو، الذین ان لوگوں نے، کفروا کفر کیا انہوں نے، ثانیہ دوسرا، اثنین دونوں کا، اذ جب، ہما وہ دونوں، فی الغار غار میں، اذ یقول جب کہا اس نے، لصاحبہ اپنے ساتھی کو، لا تحزن نہ گھبراؤ تم، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ تو اتاری اللہ نے، سکینتہ تسکین اپنی، علیہ اس پر، وَأَيَّدَهُ اور حمایت کی اس نے اس کی، بجنود لشکروں کے ساتھ، لم تروہا نہیں دیکھتے تم انہیں، وجعل اور کر دیا اس نے، کلمت بات کو، الذین ان لوگوں کی، کفروا کفر کیا انہوں نے، السفلی
پست، و کلمۃ اللہ اور بات اللہ کی، ہی العلیا وہی بلند ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پوری آیت۔ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو اس کی مدد کی ہے جب کافروں نے اسے نکالا تھا، وہ دو میں سے دوسرا تھا جب دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے اس پر تسکین اتاری اور ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ انفرو نکل پڑو تم، خفافاً ہلکے، وثقالاً اور بھاری، وجاہدو اور جہاد کرو تم، باموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ذالکم یہ، خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، تعلمون جانتے۔ پوری آیت۔ تم ہلکے ہو یا بھاری، نکل پڑو اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ لو اگر، کانا ہوتا، عرضاً مال غنیمت، قریباً نزدیک، و سفراً اور سفر، قاصداً آسان، لاتبعوک تو پیچھے چل پڑتے وہ آپ کے، ولیکن بعودت اور لیکن دور دکھائی دی، علیہم ان پر، الشقۃ مسافت، وسیحلفون اور اب قسمیں اٹھائیں گے وہ، باللہ اللہ کی، لو اگر، استطعنا ہو سکتا ہم سے، لخرجنا تو ضرور نکلتے ہم، معکم تمہارے ساتھ، یہلکون ہلاک کر رہے ہیں وہ، انفسہم اپنی جانوں کو، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، انہم بے شک وہ، لکاذبون جھوٹ بولنے والے ہیں۔ پوری آیت۔ اگر مال نزدیک ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہوتے، لیکن انہیں مسافت لمبی نظر آئی، اور اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے، وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ سورہ توبہ کے 6 رکوع میں درج 5 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 38۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم سے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل تک فرمایا، اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگ کر رہ جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کا فائدہ بہت ہی کم ہے۔ یعنی راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلنا صرف ایمانی فریضہ ہی نہیں بلکہ موت کے بعد ابدی زندگی کا سارا دار و مدار اسی قربانی پر ہے، جس کے مقابلے میں عارضی دنیا کے ساز و سامان کی کچھ حیثیت ہی نہیں۔ خدا کی رضا کے لیے جان، مال، وقت لٹانے کے سوا یہاں کی کوئی بھی چیز آخرت میں کام نہ آئے گی۔ مومن کا مقصود آخرت ہے، دنیا نہیں۔ یہ ترغیب اس وقت ضروری ہوئی سن ہجری 9 میں جب شام
شامی تاجروں نے اطلاع دی کہ رومی عیسائی سلطنت کے بادشاہ ہرقل نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ملک شام اور عرب کے سرحدی علاقے تبوک کے مقام پر اپنی فوجیں لا کھڑی کی ہیں۔ مسلمان جن کے دن رات جنگوں میں گزر رہے تھے، سن ہجری 8 میں فتح مکہ اور غزوہ حنین کی کامیابی کے بعد کچھ پرسکون سے تھے کہ اب پورے عرب میں ایسی کوئی طاقت نہیں رہی جس سے خطرہ ہو اور جنگ کی نوبت آئے۔ ادھر شاید رومیوں کو بھی اسی بات نے مضطرب کر دیا ہو کہ عرب کے فاتح مسلمان اب ان کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خبر ملتے ہی مدینہ میں رہ کر دفاع کی بجائے تبوک پہنچ کر مقابلے کا اعلان کر دیا۔ آپ کی حیات مبارکہ میں یہ آخری غزوہ جھلساتی ہوئی گرمی، پکی ہوئی کھجوروں، 800 میل کی لمبی اور لق دق صحرائی مسافت اور سامان جنگ اور سواریوں کی شدید قلت کے لحاظ سے سخت دشوار تھا، اس لیے بھی کہ مقابلہ جنگجو رومیوں سے تھا جن کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اس آخری بات کے پیش نظر آپ علیہ السلام نے بھی تمام مسلمانوں کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ سب تیار تو ہو گئے لیکن کچھ پریشان تھے اور بعض نے سوچنا شروع کر دیا، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کی ہمت جواب دینے لگی، اور کچھ محض سستی کر گئے۔ ان سب مسلمانوں کے علاوہ ایمان کے پردے میں چھپے کچھ منافق بھی تھے جن کا پردہ چاک کرنے کا وقت آن پہنچا تھا۔ ان میں سے کچھ کی شرارتیں پکڑی بھی گئیں۔ اس دشوار گزار سفر کے باوجود پیچھے رہنے والے برائے نام تھے، جبکہ ساتھ چلنے والوں کی تعداد 30,000 تھی جو پہلے کبھی کسی جنگ میں نہیں رہی۔ یہاں سے سب کے احوال اور ان کی بابت احکام کے بیان کا سلسلہ شروع ہے۔ خدا کا کرنا کہ رومی مقابلے سے بھاگ گئے اور پیغمبر کو اللہ نے سرخرو کر دیا۔ کچھ روز انتظار اور قیام کے بعد آپ علیہ السلام واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ آیت نمبر 39 اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا سے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تک فرمایا، اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہارے سوا دوسرے لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کا کوئی نقصان نہ کر سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جہاد کے لیے نکلنے کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، وہاں نہ نکلنے پر عذاب بھی سخت ہے، عذاب دنیا کا ہو یا آخرت کا، خاص کر جہاد جب فرض عام ہو جائے اور معقول عذر بھی کوئی نہ ہو۔ بے شک اللہ دینی کاموں کے لیے کسی کا محتاج نہیں، وہ سستی برتنے والے بڑے بڑے نامور لوگوں کو محروم کر کے ان کی جگہ دیگر مخلص کھڑے کر لیتا ہے۔ دینی کام چھوڑ کر یا پیغمبر کا ساتھ نہ دے کر کوئی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اکیلا ہر کام پر قادر ہے۔ بقول سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ، جس طرح اہل فارس سے اور بعض نے کہا اہل یمن سے دین کا کام لے لیا گیا۔ بحوالہ تفسیر در منصور، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام نے ایک عرب قبیلے کو جہاد پر جانے کا کہا تو وہ رہ گئے، اللہ نے ان پر ایک عرصے تک بارش روک لی، یہی ان پر عذاب تھا۔ آیت نمبر 40 اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ سے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تک فرمایا، اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے تو اس کی مدد کی ہے جب کافروں نے اسے نکالا تھا۔ وہ دو میں سے دوسرا تھا جب دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے اس پر تسکین اتاری اور ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی غلبہ دین کے لیے پیغمبر کی کامیابی اور پھر سلامتی بندوں پر موقوف نہیں۔ جنہیں اس بات میں ذرا سا بھی شک ہو وہ ہجرت کا واقعہ سامنے رکھیں۔ جس وقت کفار مکہ نے قتل کرنے کے لیے گھر کا محاصرہ کر کے پیغمبر کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا، پھر قدم قدم پر اللہ نے مدد کی، یہاں تک کہ رات ہی رات میں پیغمبر نے اپنے بستر پر سیدنا علی کو سلایا اور خود سب محاصرین کی آنکھوں میں بحکم خدا مٹی ڈال کر سیدنا ابو بکر کو ان کے گھر سے ساتھ لیتے ہوئے سیدھا غار ثور میں جا پہنچے۔ غار میں وہ دونوں ہی تھے
جب ان کا پیچھا کرتے کرتے کافر بھی وہاں پہنچ گئے تو بعض روایات کے مطابق وہاں پر بھی اللہ نے مکڑی اور کبوتری کو سبب بنا کر کمال حفاظت کر دکھائی۔ اچانک ابو بکر کو جب کھوجی نظر آئے تو بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ تھوڑا سا نیچے ہو کر دیکھ لیں تو ہم ان پر ظاہر ہو جائیں گے۔ اس موقع پر آپ نے اپنے صاحب یعنی صحابی سیدنا ابو بکر سے فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ پھر اللہ نے پیغمبر پر یا پیغمبر کی ہی برکت سے سیدنا ابو بکر پر اپنی جانب سے تسکین نازل کر کے سب فکریں بھلا دیں۔ تسکین ایک خاص قسم کی تسلی ہے جو عموماً جنگوں میں انتہائی پرخطر مواقع میں نبی اور مومنوں کی ثابت قدمی پر کامیابیوں کی نوید لیے نازل ہوا کرتی تھی، جس کا ذکر دیگر آیات میں بھی ہے۔ تسکین کے ساتھ اللہ نے مدد کے لیے اپنے لشکر بھیجے جو کسی نے نہیں دیکھے۔ لشکروں سے فرشتے بھی مراد ہیں، اور ویسے ہر مخلوق ہی اللہ کا لشکر ہے جن کا مخفی کردار کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ بعضوں نے یہاں فرشتوں کی آمد کا ذکر ہجرت کے بعد مختلف جنگوں میں مراد لیا ہے۔ یوں اللہ نے کفار کی ساری تدبیریں مٹی میں ملا دیں اور اپنی تدبیر کو اونچا کر دکھایا تاکہ دنیا یقین کر لے اللہ ہی زبردست ہے۔ اس کے باوجود ہر کام کو اسبابی ذرائع سے کرنا اس کی حکمت ہے، یا یہ مطلب ہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن جہاد کے ذریعے دین غالب کرنے میں اس کی حکمت ہے۔ آیت نمبر 41، انفروا خفافا وثقالا سے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تک۔ فرمایا، تم ہلکے ہو یا بھاری، نکل پڑو اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو۔ یعنی ہر کوئی ہر حال میں نکلے۔ غزوہ تبوک میں چونکہ ایک مستحکم ریاست اور مضبوط فوج سے مقابلہ تھا، اس لیے اعلان بھی عام کر دیا گیا، شرعی اصطلاح میں جسے فرض عین کہا جاتا ہے، ورنہ جہاد فرض کفایہ ہے۔ مفسرین سے آیت میں ہلکے بھاری کی متعدد تفسیریں منقول ہیں، جن میں خلاصہ کے طور پر ہلکے وہ ہیں جن کے تمام تر حالات بھی سازگار ہوں، ہمت و صحت بھی اجازت دیتی ہو، اسباب و وسائل بھی دستیاب ہوں اور ذرا بھی سوچنا نہ پڑے کہ جائیں یا نہ جائیں۔ بھاری وہ ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہوں اور سوچنا شروع کر دیں کہ کیسے جائیں۔ امیر المومنین جب عام اعلان کر دے تو ہر کسی کے لیے اپنا مال اور اپنی جان پیش کر دینا ہی بہتر ہے۔ بہتری دنیاوی عزت، دھاک، فتح اور غنیمت کی بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے اجر و ثواب کی بھی ہو سکتی ہے اگر تم جان لو۔ اس کا مطلب ہے کہ نکلنے کے فوائد کتنے اچھے اور نہ نکلنے کے نتائج کتنے بھیانک ہیں اگر تم یہ جان لو، یا یہ جان لو اللہ کس قدر مومنوں کا خیر خواہ ہے۔ آیت نمبر 42، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا سے واللہ یعلم انہم لکاذبون تک۔ فرمایا، اگر مال نزدیک ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور آپ کے پیچھے ہوتے، لیکن انہیں مسافت لمبی نظر آئی، اور اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ خود کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی غزوہ تبوک پر بعض لوگ ظاہری فائدے اور نقصان کا موازنہ کر کے جانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مفسرین کے بقول یہ منافق تھے۔ آیت میں عرضاً قریباً کا معنی ہے سہولت سے مال ملنا، اسی طرح سفراً قاصداً کا معنی ہے آسان، معمولی اور ہلکا سفر، لیکن وہاں تو مسافت لمبی تھی۔ لفظ شقۃ کا معنی دشوار گزار ہے۔ بعض نے کہا یہ وہ سفر ہے جس میں مقصود حاصل نہ ہو سکتا ہو۔ جو نہیں جانا چاہتے تھے ان کے خیال میں مال ملنا تو درکنار، زندہ بچنا بھی محال نظر آ رہا تھا، اسی لیے قسمیں اٹھا کر یقین دلاتے رہے کہ ہم اپنی ناداری یا بیماری سے مجبور نہ ہوتے تو ضرور ساتھ چلتے۔ قسموں کا تعلق جانے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور واپس مڑنے کے بعد بھی۔ یہ سب منافق لوگ تھے جو اپنی قسموں میں جھوٹے تھے۔ جھوٹ اللہ سے تو چھپتا نہیں، اس لیے اللہ کے ہاں فیصلہ ان کی ہلاکت کا ہے۔